اب سمجھ میں آیا کہ دشت کربلا میں حسین نے کرامت کیوں نہیں دکھائی، کیوں نہیں دکھائی؟ عباس کے بازو کٹ گئے مگر حسین کرامت نہیں دکھا رہے، سکینہ کی پیاس کی شدت بڑھ گئی لیکن حسین کرامت نہیں دکھا رہے، قاسم کی جوانی لٹ گئی مگر حسین کرامت نہیں دکھا رہے، علی اکبر کا لاشا خون میں نہا گیا مگر حسین کرامت نہیں دکھا رہے، اونو محمد کا بچپن چھن گیا مگر حسین کرامت نہیں دکھا رہے۔ اے آقا حسین، آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ آپ کے بچے بغداد میں کرامت دکھائیں، اجمیر میں کرامت دکھائیں، کلیر میں کرامت دکھائیں، جامسر میں کرامت دکھائیں، کچوچا مرہرہ میں آپ کے بچے کرامت دکھائیں، آقا آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ میرا وجدان کہتا کہ اگر حسین اپنی ذوالفقار کو دشت کربلا میں گاڑ دیتے تو پورا کربلا سمندر بن جاتا۔ خون کا دھارا جاری ہو گیا اور وہ خون کا دھارا ایسا تھا کہ اس بچی کا پورا کپڑا خون سے لہو لہان ہو گیا، چاروں طرف خون ہی خون، اپنی نواسی کے کان سے بہتا ہوا خون کا دھارا دیکھ کر حضرت خواجہ غوث محمد گوالیار کا قدم استقامت لڑکھڑا گیا، مقام رضا لڑکھڑا گیا۔ آپ نے منگل گرہ کو حکم دیا، کسے؟ زور سے بولو، کسے؟ مریخ کو حکم دیا، اے مریخ نیچے اتر، اور جن ظالموں نے یہ حرکت کی ہے سب کی گردن کو قلم کر دے۔ 500 کی تعداد میں ڈاکو تھے، سب کی گردنیں اس مریخ نے کاٹ دی، کرامت دکھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ندا آئی، اے غوث محمد، یہ تو نے کیا کیا؟ ایسی کون سی ضرورت آن پڑی تھی کرامت دکھانے کے لیے؟ معاملہ فیملی کا تھا۔ عرض کیا ہے بارد الہ، میں مجبور ہو گیا تھا، میری نواسی کے کان سے خون کا دھارا جاری ہوا، میں اس کیفیت کو ہینڈل نہیں کر سکا اور مجھ سے یہ ہو گیا، میں نے کرامت دکھا دی، اگر کوئی غلطی ہو تو کریمہ پروردگارہ معاف فرما۔ آواز آئی، تو نے ایک بچی کے لیے 500 لوگوں کو مار دیا؟ خواجہ غوث محمد نے عرض کیا، مولا یہ سب تو ظالم تھے، یہ کفار تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے غوث محمد، کافر تھے لیکن تھے تو میرے بندے نا، میں رب العالمین ہوں، جو مجھے مانتے ہیں میں انہیں بھی کھلاتا ہوں، جو نہیں مانتے انہیں بھی کھلاتا ہوں، میں سب کا مالک ہوں، سب کا رچیتا ہوں، تو نے اتنا بڑا بدلہ لے لیا۔ حضرت خواجہ غوث محمد گوالیار رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، اتنا اتنا گڑ گڑائے کہ اللہ کے رحم و کرم کی بارش ہوئی اور حضرت غوث محمد کو پھر مقام رضا پہ فائز کر دیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ دشت کربلا میں حسین نے کرامت کیوں نہیں دکھائی، کیوں نہیں دکھائی؟ عباس کے بازو کٹ گئے مگر حسین کرامت نہیں دکھا رہے، سکینہ کی پیاس کی شدت بڑھ گئی لیکن حسین کرامت نہیں دکھا رہے، قاسم کی جوانی لٹ گئی مگر حسین کرامت نہیں دکھا رہے، علی اکبر کا لاشا خون میں نہا گیا مگر حسین کرامت نہیں دکھا رہے، اونو محمد کا بچپن چھن گیا مگر حسین کرامت نہیں دکھا رہے۔ اے آقا حسین، آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ آپ کے بچے بغداد میں کرامت دکھائیں، اجمیر میں کرامت دکھائیں، کلیر میں کرامت دکھائیں، جامسر میں کرامت دکھائیں، کچوچا مرہرہ میں آپ کے بچے کرامت دکھائیں، آقا آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ میرا وجدان کہتا کہ اگر حسین اپنی ذوالفقار کو دشت کربلا میں گاڑ دیتے تو پورا کربلا سمندر بن جاتا، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ اگر آقا حسین صرف آسمان کی طرف دیکھ لیتے تو اتنی بارش ہوتی کہ پورے کربلا میں سیلاب آ جاتا، مگر حسین نے کرامت نہیں دکھائی۔ ارے حسین تو حسین،
اگر پیاری سکینہ اگر اپنی اوڑھنی کو نہر فرات کی طرف اچھال دیتی تو خدا کی قسم پوری نہر فرات کٹ کے خیمے میں آ جاتی، مگر کرامت نہیں دکھائی۔ ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ ننھے 6 ماہ کے علی اصغر کو کسی نے کربلا کی زمین پہ نہیں بٹھایا۔ چاہے تم سنیوں کی روایات پڑھو، شیعوں کی پڑھو، یہاں تک کہ ان کی پڑھو، کسی نے یہ نہیں لکھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی علی اصغر کو کسی نے زمین پہ بٹھایا۔ کبھی وہ بابا کی گود میں، کبھی بھائی سجاد کی گود میں، کبھی بہن سکینہ کی گود میں، کبھی پھوپھی زینب کی گود میں، کبھی شہر بانوں کی گود میں، ام اعلیٰ کی گود میں، کبھی انصار اہل بیت کی گود میں، کبھی اعوان اہل بیت کی گود میں، کبھی کنیزان اہل بیت کی گود میں۔ اور جب رات ہو جاتی تھی تو ایک کپڑا باندھ دیا جاتا تھا، اس پہ علی اصغر کو لٹایا جاتا تھا، زمین پر کسی نے نہیں بٹھایا۔ کیوں؟ اللہ کرے سمجھ میں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا تھا یہ حسین کے مقام رضا کا ٹیسٹ ہے، سب کو پتا تھا حسین کے نفس مرضیہ کا ٹیسٹ ہے۔ یہاں کرامت نہیں، استقامت دکھانا ہے۔ سب کو پتا تھا، مصلحت سب جانتے تھے، اسی لیے کسی نے ننھے علی اصغر کو زمین پہ نہیں بٹھایا۔ سب جانتے تھے کہ اگر زمین پہ بٹھا دیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے اگر سکینہ سے العطش کی آواز سن لی اور سوکھے حسین کے ہونٹوں کو دیکھ کر بے چین ہو گئے، اور اس بے چینی میں اگر اپنے پاؤں کی ایڑی کو دشت کربلا میں رگڑ دیا تو اسماعیل کا پوتا ہے، کہیں دوسرا زمزم نہ جاری ہو جائے، کہیں دوسرا زمزم نہ جاری ہو جائے۔ حسین مقام رضا پر ہے۔ اور کبھی بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے 13-14 بار کہو حضور خواجہ خواجگاہ ہند الولی، عطائے رسول فرزند بطول، باغ نبوت کے پھول، ولی ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھائی۔ وہاں بھی کربلا میں بھی پانی پہ پہرا لگا تھا، اجمیر میں بھی انا ساگر پہ پانی کا پہرا لگا تھا کہ نہیں؟ وہاں حسین نے استقامت دکھائی، یہاں غریب نواز نے کرامت دکھائی، 1 سیکنڈ صبر نہیں کیا، فوراً حکم دیا اپنے خادم کو، جاؤ انا ساگر سے کہہ دو تجھے حسن سنجری نے بلایا ہے۔ اے آقا حسین آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ تو آواز آئی، کہا سن، دونوں کی ڈیوٹی الگ تھی اور اس ڈیوٹی میں چھپی ہوئی بیوٹی الگ تھی۔ حسین نے استقامت دکھائی، غریب نواز نے کرامت دکھائی۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کربلا میں اسلام پھیلانے نہیں بچانے کے لیے گئے تھے، اور غریب نواز بھارت میں اسلام بچانے نہیں پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ بچانے کے لیے استقامت ضروری ہے، پھیلانے کے لیے کرامت ضروری ہے۔ اتہاس گواہ ہے، جب جیسی ضرورت پڑی بچانے کی، تو حضرت جمال الاولیاء نے بھی مظہر حسین بن کر کے استقامت دکھائی، اور جب ضرورت پڑی پھیلانے کی تو غریب نواز کی ارادت میں شامل ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے آپ نے کرامت دکھائی۔ یہ وہ خانوادہ کہ جس کی رگوں میں اگر مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت کا ڈی این اے ہے تو حضرت غریب نواز خواجہ ہندوستان کی غلامی کا پٹا بھی ہے۔ اگر سر پر مکٹ مخدوم حضرت خواجہ پیر پٹھان کا ہے تو جلوہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے خون کا بھی ہے۔ تمہارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، اس لیے ادھر ادھر پھٹکنے سے بہتر ہے کہ اس خانقاہ سے اپنی جبین نیاز کو وابستہ رکھو، جوڑ کے رکھو، مضبوطی سے پکڑ کے چلو، تاکہ جب تم کبھی بیکانیر سے ہنومان گڑھ تک کہیں بھی جاؤ تو تمہیں
कैसा होगा। سبحان اللہ جب جلالی ایسا ہے تو جلال کیسا ہوگا، جب لالی ایسا ہے تو لال کیسا ہوگا، جب مرید ایسا ہے تو اس کا مرشد سبحان اللہ، سبحان اللہ۔